نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی۔ آ گئیں نقش و نگارے زندگی میں رونقیں، آ گئیں نقش و نگارے زندگی میں رونقیں، صدق نیت سے جو لوح دل پہ لکھا یا علی۔ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، حضرت نصیر احمد نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہے۔ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی۔ اللہ کے پاک کلام کے دو مقامات سے، سورہ بقرہ اور سورہ بینہ سے، دو آیات کریمہ آپ کے سامنے جو میں نے پیش کی، یہ دونوں آیتیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہیں۔ حصول برکت کے لیے تو میں نے ان الفاظ کے ساتھ پہلی آیات کا ذکر کیا کہ برکت بھی نصیب ہو جائے اور آسان ترجمے سے آپ کی شان کی کچھ سمجھ بھی آ جائے، ورنہ آپ کی شان میں قرآن عظیم میں 300 آیات رب کریم نے نازل فرمائی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ سنیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ، اور یہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے، سسپینس رکھنے والا، کہ بندہ متوجہ ہو جائے، وہ تلاش کرے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک وہ بھی بندہ ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، گیس کرو کون ہے، فلاں فلاں اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، فلاں فلاں اس کے اندر انفرادیتیں ہیں، وہ کون ہے؟ تو پھر ہر بندے کا ذہن مصروف ہو جاتا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایک وہ بھی ہے، کون؟ مَن یشری نفسہ، جو اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وہ پاس کچھ رکھتا ہی نہیں، اپنی جان ہی پوری بیچ دیتا ہے۔ آپ ڈھونڈو، تلاش کرو، گیس کرو وہ کون ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ میرے علی کی شان میں رب آیت نازل فرما رہا ہے۔ پھر سورہ بینہ میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے
اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، اولئک ہم، یہی لوگ خیر البریہ، بہترین مخلوق ہیں۔ تو یہ مختلف اوقات میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نرالی شان اور نرالی ادا کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال پیش کرتے تو رب کو اتنا پیار آتا اور اتنا اخلاص ہوتا اس عمل کے اندر کہ اللہ کریم ان کی شان میں اپنا کلام نازل فرما دیتا۔ تو الحمدللہ کہ ہمارا تعلق اس قوم سے، اس مسلک سے، اس غلامی سے ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا ادب اور پیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر تو ہمیں عشق کا یوں سبق سکھاتے ہیں کہ نبی کے مدینہ پاک کی طرف جانے والی گلیاں بھی ہوں تو ان کی طرف تصور کرنے سے بے ساختہ ہو کے زبان پکار اٹھتی ہے، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ اور اگر کسی کے ہاتھ میں مٹی ہو، خاک ہو، تو اس پہ نظر پڑ جائے تو پوچھا جائے کہ بھئی یہ خاک ہاتھ میں لیے کیوں پھر رہے ہو، اس میں کیا خاصیت ہے؟ تو جواب ملے کہ تمہیں نہیں پتہ، یہ خاک کوئی میری اور تمہاری سرزمین کی نہیں، یہ تو مدینہ طیبہ کی خاک ہے، جس کو ساری دنیا خاک شفا کہتی ہے۔ تو جب اس خاک شفا پہ نظر پڑ جائے تو دیوانہ وار اس کو ہاتھ لگا کے ہمارا عشق آنکھوں پہ ملنے پہ مجبور کر دیتا ہے، چہروں پہ ملنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جب اپنا انجام یاد آ جائے تو اس یقین کے ساتھ وہ دیوانہ خواہش بھی کر لیتا ہے کہ میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، جہاں آقا کے شہر کی خاک اڑتی ہوگی، خاک شفا، تو میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جاتی ہے مجھ کو مدینے کی ہوا جانے۔ یقیناً وہ ہوا جب اڑائے گی تو جو میری خاک ہوگی وہ مدینہ کی خاک شفا کے ذروں میں مل جائے گی، تو بس بات بن جائے گی، کہاں لے جاتی ہے مجھ کو مدینے کی ہوا جانے۔ تو یہ نسبتوں کی عقیدت کی ایک جھلک ہے جس کو لے کے ہم نے آج کی گفتگو کرنی ہے۔ آج ہم جس شخصیت کی بات کر کے ایمان تازہ کرنے جا رہے ہیں، ان کا تعارف سن کر اپنے مقدر پر اہل ایمان کو کروڑوں بار رشک آتا ہے۔ کس کا ذکر؟ کون سی شخصیت کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے۔ اور اگر اس شان کو، اس حسن کو، اس وسعت کو کشادہ کر کے دیکھنا ہے، وسیع کر کے پھیلا کے دیکھنا ہے، تو پھر کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ ہر سال کی طرح آج بھی 21 رمضان المبارک کو ہم بارگاہ حیدر کرار سے فیض کے لیے جھولیاں پھیلا کے بیٹھیں گے۔ گزشتہ کئی سالوں میں آپ کی مقدس ذات کے مختلف پہلوؤں اور مختلف جہتوں کے مہکتے گلستان سے کئی پھول چننے کی ہم نے کوشش کی۔ اب چونکہ ہمارے پاس اگلے دنوں میں وقت بھی کم رہ گیا اور موضوع بھی ابھی کئی تشنہ ہیں جن کی کئی بار یاد دہانی بھی کروائی جا رہی ہے کہ ان پہ بیان کیا جائے، میں نے آج ذرا الگ قسم کی خیرات لینے کا فیصلہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ باب العلم پہ کھڑے ہو کے علم کی خیرات لے لی جائے۔ سنیے کہ آپ کا نام حیدر
علی، آپ کا لقب مرتضیٰ، اسد اللہ، آپ کی کنیتیں ابو تراب، ابو الحسن، ابو الحسین اور ابو الحسنین بھی۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو طالب، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محسن شفیق چچا ہیں، وہ آپ کے والد۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم۔ یہ صرف حضرت علی کی والدہ نہیں، یہ وہ خوش نصیب اور اعلیٰ بخت خاتون جنہیں سید الانبیاء نے اپنی قمیص اتار کر اس میں کفن دیا، اور یہ وہ خاتون جن کی قبر میں کائنات کے والی خود لیٹ کر دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لفاطمہ بنت اسد، اے اللہ فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما دے، ووسع علیہا مدخلہا، اور اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ فرما دے۔ کس کے صدقے سے، کس نسبت سے، کس کے وسیلے سے؟ بحق نبی کا، اپنا واسطہ اپنے رب کو پیش کر رہے ہیں۔ کیا ادا ہے کہ اے اللہ اپنے نبی کے واسطے سے فاطمہ بنت اسد کو بخش بھی دے، اور اس کی قبر، اس کا مدخل اس پر وسیع فرما دے، بحق نبی کا، اپنے اس نبی کے صدقے سے، والانبیاء الذین من قبلی، اور ان تمام انبیاء کے صدقے سے جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب سن ہجرت سے 10 سال قبل پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کی تاریخ وصال آج کی تاریخ 21 رمضان المبارک الحمدللہ، جو آپ کے فیض سے اب ہمیں نہیں بھولتی، اور ہر سال آپ کی خدمت میں اپنی حاضری پیش کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ علی المرتضیٰ جن کے فضائل کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، جب 300 آیات رب ذوالجلال خود کلام مجید میں اتارے، اور جب انتہائی منفرد عظیم الشان الفاظ کے ساتھ اللہ کا حبیب جس کی تعریف کرے، مختلف مقامات پر آپ کو مختلف القابات سے نوازا جائے، مختلف کنیتیں عطا کی جائیں، تو پھر سوچئے کہ پھر ایسی شخصیت کی تعریف و توصیف کرنا اتنا آسان کام تو نہیں ہوگا، لیکن حاضری فائدہ ضرور دے جائے گی کہ وہ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب پیدا ہو جائے گی، اور آپ کی بارگاہ سے خیرات لینے کا سبب پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو مختلف مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن القابات سے نوازا، کہیں فرمایا کہ اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہیں فرمایا اے علی انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ علی تو اس شہر کا دروازہ ہے جس چیز کا میں شہر، یعنی علم کا میں شہر ہوں، اور تو اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابوہا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، انا وعلی من نور واحد، انا وعلی من شجر واحد، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع العلی۔ یہ وہ چند جملے ہیں ساری زندگی جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، صحبت میں، غلامی میں،
ساتھ میں گزاری تھی، تو آپ کی شان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی اتنا کچھ ہی تو نہیں فرمایا تھا۔ زوج بطول آپ کی پہچان، دماد رسول آپ کی پہچان، یعصوب المسلمین آپ کی پہچان، امیر المومنین آپ، ولی المتقین آپ، سید الصادقین آپ، اسد اللہ الغالب آپ، امام المشارق والمغارب آپ۔ تو کہاں سے شروع کریں گے، کہاں ختم کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو گویا یہ ایک الگ رنگ کی عبادت ہو رہی ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، یعنی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو سوال تو پیدا ہوا ہوگا نا، دین تو دین رحمت ہے، اس نے آگے والوں کا بھی تو سوچنا تھا، ہم کیا کرتے؟ یقیناً وہی سوال پیدا ہوئے ہوں گے آپ کے در اقدس پہ، آپ کی بارگاہ اقدس میں، کہ جو علی کو دیکھ لیں گے ان کی تو عبادت ہو جائے گی، تو جو علی کو نہیں دیکھ سکیں گے وہ کیا کریں گے؟ فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر علی عبادہ، جو دیکھ نہیں سکے گا وہ علی کو یاد کر لے، وہ ان کا تذکرہ کر لے، وہ غائبانہ ان کی بارگاہ فیض سے فیض یاب ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ذکر علی یأکل الذنوب کما تأکل النار خطوا، کہ جو شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت کے ساتھ ذکر کرے گا، وہ ذکر اس کے گناہوں کو ایسے کھا جائے گا جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اور آپ کی محبت، آپ کا مقام ناز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس میں اتنا، آپ تشریف فرما ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ دور سے آتا دیکھ کر فرماتے ہیں کہ سید العرب آ رہا ہے۔ سیدہ خاتون جنت، خاتون قیامت پاس ہیں، تو عرض کی بابا جان اگر سید العرب علی ہیں تو پھر آپ کون ہیں؟ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ سید العرب تو آپ ہیں، تو آپ حضرت علی کو فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ، علی سید العرب ہے، میں تو اولاد آدم کا سردار ہوں، میں صرف عرب کا سردار تو نہیں، میں تو پوری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ فرمایا کہ یہ علی ہے، یہ میرے لیے مثل ہارون ہیں، الا یہ کہ اب میرے بعد نبوت نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو حضرت ہارون نبی بن گئے، لیکن اب میرے بعد نبوت تو نہیں ہوگی، البتہ باقی تمام معاملات میں، منصب میں، محبت میں، نیابت میں، ان چیزوں میں حضرت علی میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، دو شخصیتوں کو اللہ کریم نے جس قرب، جس منصب اور جس مقام کے لیے چنا ہے، ان کا ہم پلہ کوئی دوسرا نہیں، اور وہ ایک تیرا شوہر ہے، ایک تیرا باپ ہے۔ یاد رکھیے کہ جب ہم کچھ الفاظ کسی خاص شخصیت کے لیے بول رہے ہوتے ہیں، یا جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس شخصیت کے علاوہ کوئی دوسرا کسی منصب کا حامل نہیں ہے، یا اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، یا اس کی شان و افضلیت نہیں ہے۔ ہوتا اسی طرح سے ہے کہ کوئی استاد کے سامنے شاگرد آ جائے، کسی مرشد کے سامنے مرید آ جائے، والدین کے سامنے اولاد آ جائے، تو اس نے جب کوئی اچھی اعلیٰ کارکردگی کی ہوتی ہے تو وہ خوش ہو کر اس کی بہترین الفاظ کے ساتھ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اب اس کو قطعاً یہ حجت نہیں بنایا جا سکتا کہ چونکہ استاد نے یا مرشد نے یا والد یا والدہ نے ایک وقت میں یہ کہا تھا
لہٰذا اب کچھ بھی ہو جائے کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہ جو فضیلتیں ہوتی ہیں یہ جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ بے شمار مرید ہوں، بے شمار شاگرد ہوں اور بہت سی اولاد ہو، تو اللہ کریم ہر ایک کو کوئی نہ کوئی الگ سے خصوصیت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک الگ سے ایسی چیز ہوتی ہے جو دوسرے میں نہیں ہوتی، جو دوسرے میں ہے وہ تیسرے میں نہیں ہوتی۔ تو کسی جگہ پر بھی اگر ہم یہ بیان کریں اور کوئی سن کر یہ کہے کہ یہ حضرت علی کا نام تو لے رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا نام نہیں لے رہے، حضرت عمر فاروق کا نام نہیں لے رہے۔ اب دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا فرما رہے ہیں۔ تو کل جب ہم تراویح کا ذکر کر رہے تھے تو اس میں بھی میں نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنایا تھا۔ کس کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ حق عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اسی طرح اور بھی مختلف آپ کی شان میں اور آپ کی جو انفرادی خصوصیات تھیں آپ نے ارشاد فرمائی، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ عمر جدھر سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرا سمجھانے کا یہ مطلب ہے، بلکہ گزارش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی ایک ذکر سنے اور اس کو سن کر آبجیکشن کر دے کہ آپ نے کسی اور صحابی کا تو نام نہیں لیا، حضرت عمر فاروق کا، حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عثمان غنی کا، کہ آپ نے ان کا تو کوئی ذکر نہیں کیا، صرف آپ حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہاں صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ ہم جب کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور بات ہوتی بھی وہی وزن والی ہے جو ایک موضوع پہ اس طریقے سے کھل کر بیان کی جائے جو سننے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ جب ہمارے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع ہوگا تو پھر جو کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشادات فرمائے ہوں گے ہم ان کو بیان کریں گے۔ جب حضرت عمر فاروق کا ہوگا تو ہم ان کے بارے میں بیان کریں گے، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا تو پھر ہم ان کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو آج جو چیزیں بیان ہوں گی اور جو ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے جائیں گے یہ حضرت علی المرتضیٰ ہی کی شان کے بارے میں پیش کیا جائیں گے۔ تو میں کیا عرض کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اپنا اور حضرت علی المرتضیٰ کا مقام بیان کیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے ایک دن سوال کیا، جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے جو نعتوں میں بھی آپ اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل، آدم علیہ السلام سے لے کے تو میرے دور تک اور میری ذات تک ہر نبی رسول پیغمبر کے پاس تم گئے ہو، تو ذرا بتاؤ کہ میرے جیسا مجھ جیسا کوئی دیکھا؟ تو حضرت جبریل نے کیا عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے کسی کو آج تک آپ کی مثل نہیں دیکھا۔ یہاں جو میں الفاظ عرض کر رہی ہوں وہ اس سے اگلے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا جبریل امین سے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے تمام مشرقوں اور مغربوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس لفظ پہ غور فرمائیے، الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کون خواہ مخواہ کسی چیز کو الٹ پلٹ سکتا ہے؟ یا جس کے اندر طاقت ہوتی ہے یا جس کو اختیار ہوتا ہے۔ جس کے پاس اختیار نہیں وہ بھی کسی کی چیز کو مالک کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور جس کے اندر طاقت نہیں وہ کسی ہیوی وزنی چیز کو اٹھا کر الٹ پلٹ بھی نہیں سکتا۔ تو مغربوں اور مشرقوں کو اٹھا کے الٹ پلٹ کرنا، یعنی الٹ پلٹ کا کیا مطلب کہ ہر زاویے سے، ہر انداز سے، ہر پہلو سے اس کے اندر سے کسی چیز کو تلاش کر کے دیکھنا، ایک ایک چیز کا جائزہ لینا، پھر یہ کہنا کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، کہ میں نے زمینوں آسمانوں
کہ مشرق اور مغربوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن نہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کسی کو دیکھا، اور ولم ارا افضل بیتی من بیت بنی ہاشم، نہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اور نہ ہی بنی ہاشم کے گھرانے میں سے جو کچھ ان کے اندر دیکھا ایسا کسی اور خاندان کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ اتنی ڈیٹیل سے میں نے مشرق و مغربوں کو دیکھا کہ نہ تو محمد الرسول اللہ جیسا کسی کو پایا، اور نہ آپ کے گھرانے اور نہ بنی ہاشم کے گھرانے جیسا کسی کو پایا۔ یہاں حضرت جبریل نے نظر تو نہیں کہا کہ نظر تو مشارق الارض و مغارب، کہ میں نے ان کی طرف نظر کی تو میں نے دیکھا، نہ کہا بصر تو مشارق الارض و مغارب، کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، جس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، مگر ایسا کوئی نہیں نظر آیا، بلکہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر انداز سے، ہر پہلو سے، ہر زاویے سے دیکھا، مگر پوری کائنات میں نہ مجھے آپ کے گھرانے جیسا، نہ بنی ہاشم کے گھرانے جیسا، اور نہ آپ کی ذات جیسا کوئی نظر آیا۔ تو بنی ہاشم اور آپ کے گھرانے میں حضرت علی المرتضیٰ کی ذات آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو اس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ کی شان میں، یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور ادھر اللہ کریم آپ کی شان میں یعنی حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں آیات نازل فرما رہا ہے، اور ان آیات کی تعداد کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ 300 تک۔ ان 300 آیات کے علاوہ جیسا کہ میں نے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق، اور یہ جو جملے ہیں یہ ایسے ہی کسی نے خود سے بنا کے نہیں لکھے، بلکہ احادیث کا ترجمہ ہے۔ جیسے پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور یہ مکمل حدیث کے الفاظ ہیں جو ان کا ترجمہ کیا ہے کہ جو حصول علم کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ خود علی المرتضیٰ بھی روایت کر رہے ہیں کہ میرے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی روایت فرما رہے ہیں، اور حضرت جابر بھی روایت فرما رہے ہیں اس حدیث پاک کو جس کا ترجمہ میں نے پیش کیا۔ پھر دوسری حدیث پاک جس کو خود حضرت علی المرتضیٰ روایت فرما رہے ہیں، وہ کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس جو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے علم کی زنبیل ہے۔ زنبیل سمجھتے ہیں؟ جیسے کوئی ٹوکری ہوتی ہے، کوئی تھیلا ہوتا ہے جس کے اندر چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے معنی ہیں، اس کا معنی ظاہر کرنا بھی ہے زنبیل کا، اور کوئی باسکٹ، کوئی ٹوکری، کوئی تھیلا، کوئی بیگ، اس ٹائپ کی چیز جو ہے اس کو بھی زنبیل کہا جاتا ہے۔ اور جیسے آپ والیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے اندر محفوظ کرتے ہیں چیزوں کو، یہ انگلش میں یہ معنی بھی زنبیل کا آتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے علم کی زنبیل ہے۔ مطلب کیا؟ کہ آپ ساری چیزیں اس زنبیل کے اندر جمع کرتے ہیں اور وہاں سے بقدر ضرورت لیتے ہیں، اور اس کے اندر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے محفوظ کرنا۔ تو زنبیل کا کیا مطلب ہوا؟ کہ میرے جتنے علوم ہیں وہ علی المرتضیٰ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ اور اگر زنبیل کا معنی ظاہر کرنا بھی لیا جائے تو پھر بھی اس کا یہ مطلب ہوگا کہ علی کے ذریعے سے میرے تمام علوم ظاہر ہوں گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا جس کا ترجمہ ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ پہلے ہم نے قرآن عظیم سے آپ کی شان سے چند پھول نکالے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاتعداد تعریفات اور جملوں میں سے چند جملے ہم نے حاصل کیے۔ اب اس کے بعد آئیے کہ خود حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اپنے بارے میں اتنے دعوے سے پوری دنیا کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ میں اور آپ کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اتنے معمولی سے علم والے لوگ اٹھ کے کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ جو بول رہے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی نہ نکل آئے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ
दावा फरमा रहे हैं, अपनी तारीफ़ खुद फरमा रहे हैं। ये जुमले बहुत तवज्जो से सुनने वाले हैं, हर इल्म हासिल करने वाले के लिए और इल्म फैलाने वाले के लिए, कि बंदे को किस मकाम तक जाने की अल्लाह करीम ने वुसअत अता फरमाई है। अब आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे इल्म के 1000 बाब अता फरमाए। आपकी छोटी सी एक किताब होती है ना, छोटी सी किताब जो सिलेक्टिव होती है, सिलेबस निकाला होता है और उसमें 8-10 बाब आ जाएं तो आप उस पर ही फ़ख्र करते रहते हैं कि हमने पूरे 10 के 10 बाब पढ़े थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा को क्या अता किया? आप फरमाते हैं कि इल्म के 1000 बाब मुझे अता फरमाए। और अगला जुमला फरमाते हैं कि मैंने उन 1000 अबवाब में से हर बाब के आगे एक एक 1000 बाब मुस्तनबत किए। हर बाब का फिर 1000 बाब बनाया, यानी इतनी डिटेल, इतनी तशरीहात, इतनी तफसीलात उसके अंदर मैंने ज़िक्र की, जमा की कि 1000 बाब में से हर बाब को फिर मैंने 1000 में तकसीम किया। फिर आप अपने बारे में फरमाते हैं कि इससे पहले कि मैं तुमसे खो जाऊं या तुम मुझे खो बैठो, जो चाहो मुझसे पूछ लो। आप पूछने वाले पे पाबंदी है कि वो सिर्फ कुरान की आयत से ही पूछेगा, या किसी हदीस के बारे में या रिवायत के बारे में पूछेगा, या अपने अरब के कल्चर के बारे में पूछेगा, या उनकी ज़ात या उनके ख़ानदान के बारे में पूछेगा। जब मुतलक़न फरमाया जा रहा है कि सलूनी, मुझसे पूछो, जो चाहो पूछो, जिस ज़माने से मुताल्लिक़ पूछो, तो ज़रा इस दावे की जामियत पे गौर करना चाहें तो शायद हमारे जहन तो उस पे गौर ही ना कर सकें। तो आपने फरमाया कि मुझसे पूछ लो। आगे क्या फरमाया? फरमाया कि क्योंकि जिस तरह तुम ज़मीन के रास्ते जानते हो, और ज़मीन के रास्ते कोई कितने जान सकता है, और वो जो ज़माना था, जो आज के ये जो दौर था, जो साइंस का दौर था और टेक्नोलॉजी का दौर था, ऐसा तो कुछ नहीं था। उस दौर में जिन लोगों को आप मुखातब फरमा रहे थे, उनको आप ये फरमा रहे थे कि तुम ज़मीन के रास्तों को जितना जानते हो, वो कितने रास्ते जानते होंगे, कहाँ तक अप्रोच होगी, कहाँ तक नॉलेज होगा उनका, जिनको आप ये फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि जिस तरह तुम ज़मीन के रास्ते जानते हो, मैं उससे ज़्यादा आसमान की राहों को पहचानता हूँ। 2 लफ्ज़ों पे गौर फरमाइए। लोगों के लिए आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जानते हो, और अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया पहचानता हूँ। जानने और पहचानने में पता है कितना लतीफ़, कितना खूबसूरत, कितना बड़ा फ़र्क होता है। जानते हैं, जानते क्या हैं आप? पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, कितने ज़िले हैं, कितनी तहसीलें हैं, अगर आपने खुशकिस्मती से याद किया हुआ तो आपको पता होगा, वरना आज की जनरेशन को तो ये भी चीज़ें पता नहीं होती, इल्ला माशा अल्लाह। तो अगर आपने याद कर लिया तो आप कहेंगे कि मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है। आप जिस इलाके में रहते हैं, आपका इलाका आपके ज़िले में किस तरफ वाक़या है, आपके अजीज़ व अक़ारब कहाँ कहाँ हैं, आपका कॉलेज स्कूल किधर है, आप उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहचानता कौन है? पहचानता कौन है? मतलब आपने ये तो सुना हुआ है कि गुजरात के शमाल में, जुनूब में, मगरिब में, मशरिक़ में ये इलाका वाक़े है, और या ये चीज़ वहाँ से मिलती है, या कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपने नॉलेज हासिल किया हुआ है, आपने उसके बारे में जाना है। तो पहचानता बंदा कैसे है? वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा। पहचानता बंदा तब है जब उसने कुछ देखा होता है या उसको दिखाया जाता है। तो आपने क्या फरमाया कि तुम तो ज़मीन के राहों को जानते हो और मैं आसमान की राहों को पहचानता हूँ। अब इसकी गहराई को खुद आगे समझने की कोशिश कीजिए। ये आपने अपने बारे में खुद इरशाद फरमाया कि मेरे पास
یہ علم ہے اور یہ علوم مجھے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائے ہیں۔ اب مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے۔ ایک شخص آ کے حضرت عمر فاروق کو کہتا ہے کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں۔ اب اس کو جرت سمجھا جائے گا نا، کہ ڈٹ کر وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اگر مجھ سے عادت چھڑا سکتا ہے تو چھڑا کے دکھائے، میں تو فتنے کو پسند کرتا ہوں اور میں موت کو ناپسند کرتا ہوں، حالانکہ موت تو اٹل ہے۔ وہ کسی بھی مسلک، کسی بھی دین، کسی بھی مذہب کا بندہ ہوگا تو وہ تو موت کو مانتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں موت کو ناپسند کرتا ہوں، پھر کہا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں، پھر کہا کہ میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی، پھر کہا یہود و نصارہ کو میں حق سمجھتا ہوں، مسلمانوں کے خلیفۃ المومنین، امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو کے یہ باتیں کرنا، اور وہ کون؟ وہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ باتیں جب وہ کرتا گیا تو پھر حضرت عمر فاروق کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑو اور قتل کر دو۔ کس کی یہ جرت کہ یہ اس طرح کھلے عام یہ ساری باتیں کیے جا رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا عمر رک جاؤ، یہ فیصلہ مجھے کرنے دو، یہ فیصلہ مجھے کرنے دو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اگر یہ فتنے سے محبت کرتا ہے تو تم سب بھی تو فتنے سے محبت کرتے ہو۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ سنو میں کیسے فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر یہ فتنے سے محبت کرتا ہے تو تم سب بھی تو فتنے سے محبت کرتے ہو۔ حضرت عمر فاروق اب حیران ہونے لگے، کہا کیسے؟ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ قرآن نے فرمایا نا، تو تم اولاد سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ فتنہ ہے نا اولاد، اور مال سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ فتنہ ہے نا۔ تو اگر یہ فتنے سے پیار کرتا ہے تو پھر ایسے غضبناک ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہے کہ میں موت کو ناپسند کرتا ہوں، تو قرآن کریم فرماتا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور وہ موت حق ہے مگر اس کو ابھی یہ مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ پھر اس نے کہا کہ میں یہود و نصارہ کو حق پہ سمجھتا ہوں، تو اے عمر قرآن میں تم نے نہیں پڑھا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو حق پہ کہا، انہوں نے اپنے آپ کو حق پہ کہا۔ سمجھ آیا آپ کو ترجمہ؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی راہ پہ نہیں ہے، وہ حق پہ نہیں ہے۔ مطلب اس کا کیا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہے ہیں، اور نصارہ نے کیا کہا کہ یہود کسی راہ پہ نہیں ہے، گویا کہ ہم حق پہ ہیں، تو دونوں نے اپنے آپ کو حق پہ کہا۔ تو اگر اس نے ان کو حق پہ کہا تو انہوں نے بھی تو خود اپنے آپ کو حق پہ کہا، تو یہاں غضبناک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگلی بات اس نے کیا کہی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ میں اس کو مانتا ہوں جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے کی چیز پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بغیر دیکھے کی جو چیز ہے اس پر تو ہم سارے ایمان لاتے ہیں، اور وہ اللہ ہے، تو وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جس چیز کو مانتا ہے وہ قیامت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ توجہ سے سن رہے تھے
جب سارے پوائنٹس کا فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ نے کر دیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے زور سے اپنی ران پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگے خدایا ہر مشکل سے پناہ مانگتا ہوں جس کی مشکل کشائی کے لیے میرے پاس علی نہ ہوں. جس مشکل کشائی کے لیے میرے پاس علی نہ ہوں میں اس ہر مشکل سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی علی المرتضیٰ کی جو قابلیت تھی، جو آپ کی حکمت تھی، جو آپ کا علم تھا، یہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے سامنے کیا سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. وہ سارا مقام حضرت علی المرتضیٰ کا ہی سمجھ رہے ہیں اور ان کے احسان مند ہو رہے ہیں کہ مجھے غلط فیصلے سے بر وقت انہوں نے بچا لیا. اب یہ تو حضرت عمر فاروق کی بات ہے. حضرت علی المرتضیٰ کا مقام، آپ کی شان، اور ہر وہ بندہ جو حق پہ ہے اور جس کو اللہ کریم نے مقام عطا کیے اور انہوں نے حق کے لیے زندگی گزاری اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں اپنے آپ کو لے کے چلتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ ان کو صرف اپنوں نے نہیں مانا، پھر غیروں نے بھی ان کو مانا ہے. میں نے کہا کہ آج ہم حضرت علی المرتضیٰ کے علم سے خیرات حاصل کریں گے اور اپنی ذہن سازی کریں گے آگے بڑھنے کے لیے کہ آپ کے در سے علم کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. تو یہاں حضرت علی کے سامنے حضرت عمر فاروق کی بات ہو رہی تھی. آگے آنے والے زمانوں میں پھر ایک انگریز پیدا ہوا. بے شمار ہوئے لیکن ابھی ہم جس کی بات کرنے لگے ہیں، ایک انگریز نے سوچا کہ یہ جو زمین یا آسمان، یہ سب کچھ جو اللہ نے بنائے ہیں، دنیا میں نے بڑا کام کیا، بڑا نام بنایا اپنا، بڑی محنت کی، بڑے تجربے کیے. اب اس کو سوچ آئی کہ میں زمین و آسمان کی پیمائش کروں اور پھر اس کی جو پیمائشیں اور جو اس کے اندازے میرے سامنے آئیں میں ان کو ضبط تحریر میں لاؤں اور اس کو ایک نئے علم کا نام دے کر میں اس پہ ایک ضخیم کتاب لکھوں جس کے اندر زمین و آسمان کا علم ہو، مشرق و مغرب کی معلومات ہوں، ستاروں کی چالوں کا علم ہو اور زمین و آسمان کے اندر وقفے کتنے ہیں ان کے بارے میں کام کروں. سورج چاند کا آپس میں فاصلہ کتنا ہے میں اس کو یعنی اپنے احاطۂ تحریر میں لاؤں. اب اس نے یہ ایک سکیچ اپنے بنا لیا. اس پہ کام کرنا جب شروع کیا تو بے انتہا مصروف ہوا. ظاہر ایک بہت بڑا ٹاسک تھا، بہت بڑا کام تھا. ہر ایک سے کٹ آف ہوا، دوستوں سے علیحدہ ہو گیا. ایک مسلمان دوست بھی اس کا، ایک مسلمان شخص بھی اس کا دوست تھا، اس انگریز کا. ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات دوسرے ممالک میں آپ جاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ کی شناسائی ہو جاتی ہے تو ایک دوستی پیدا ہو جاتی ہے. وہ ایک مسلمان تھا مگر اس انگریز کا دوست تھا. کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس نے شکوہ کیا کہ بھائی تم تو اب نظر ہی نہیں آتے، تم کہاں رہنے لگے؟ کہا کہ میں نے ایک کام کا پلان کیا ہے اور اب میں اس پہ انتہائی مصروف ہو گیا ہوں. جب تک میں یہ کام کر نہیں لوں گا اس وقت تک مجھے چین نہیں ہوگا. اس نے تفصیل پوچھی. اس نے کہا کہ اچھا اگر تم ان چیزوں پہ کام کرنا چاہتے ہو نا تو پھر تم ایسا کرو کہ خطبات علی اور نہجۃ البلاغہ اور اس ٹائپ کی چیزیں جن کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کے خطابات، آپ کے علوم اور ان کی ڈیٹیلز تھیں، وہ اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ پہلے تم ان کتابوں کا مطالعہ کر لو، تمہارے لیے یہ کام بہت آسان ہو جائے گا. جب اس نے حضرت علی کا نام لیا نا تو وہ حیران ہوا کہ میں تو زمین و آسمان پہ کام کرنا چاہتا ہوں، ستاروں، چاند، سورج، ان پہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو ہاؤز علی، علی کون ہے؟ یعنی اس میں اس کا نام کدھر آ گیا؟ کہا کہ تم اس بات کو چھوڑو کہ علی کون ہے، بس تم ان کتابوں کو پہلے پڑھو پھر اس کے بعد کام کرو. اب کیا ہوا، اس پہ ورکنگ شروع ہو گئی. ترجمے ہونے لگے ان کتابوں کے، اس کی لینگویج میں ترجمے ہوئے، تیار ہوئے اور بڑا وقت لگ گیا. پھر کم و بیش اس نے 1000 لوگوں کو خطوط لکھے معلومات جمع کرنے کے لیے، معاونت کے لیے
جس سارے کام کو 1 سال لگ گیا. دوسری طرف جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات اس کے سامنے آئیں، ان کو وہ پڑھتا، اپنے ہم اثر لوگ اور اس کے جو فیلڈ کے لوگ تھے ان سے وہ ساتھ ساتھ معاونت دیتا، جو تجربات اور جو کسی کی تحقیقات اس کے سامنے آتی ان کو غور سے پڑھتا. اور پھر دوسری طرف جو حضرت علی المرتضیٰ کی کتابیں اس کے پاس آئی تھیں ان کو ان کے ساتھ میچ کرتا. آخر کار ساری کتابیں پڑھنے کے بعد اور جتنی بھی تحقیقات اس کے سامنے آئی تھی ان سب کو اکٹھا کرنے کے بعد اس نے ایک جملہ لکھا. اس نے کہا کہ میرا فائنل ڈیسیژن یہ ہے کہ سب کچھ دیکھنے پڑھنے کے بعد کہ یا تو یہ جو زمین و آسمان ہے، ستارے، سورج، چاند، یہ سب کچھ جو بنا ہے، یا تو یہ جو کتابیں میرے پاس جس شخص کی ہیں یعنی علی کی، یا تو ان سب کو بنانے والا یہ خود ہے، یا جب یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے بن رہے تھے تو یہ بنانے والے کے پاس بیٹھا تھا. اتنا ایگزیکٹ علم، اتنی معلومات اور اتنی معرفت، اتنی پہچان، وہی جو حضرت علی المرتضیٰ نے خود فرمایا تھا کہ تم جتنا زمینوں کے راستوں کو جانتے ہو میں آسمان کی راہوں کو اتنا اس سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں. یہ کس کے کلمات ہیں؟ انگریز کے. انگریز یہ کہہ رہا ہے کہ یا تو پھر یہ جو کچھ بنا ہے اس کو بنانے والا خود یہ شخص ہے جس کے بارے میں یہ سب کچھ لکھا ہے، یا پھر بنانے والے کے یہ پاس بیٹھا تھا اور اس کو اتنی گہری معلومات ہر چیز کی ہیں. اب سنیے ایک اور کلمہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی مکرم، رسول محتشم، شفیع امم، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح علم عطا فرمایا جس طرح چڑیا اپنے بچے کو چوک دیتی ہے. ایسا کیوں فرمایا؟ اور غور طلب جملہ ہے. نسبت چڑیا کے ساتھ کیوں کی اور چوک دینے کے ساتھ کیوں کی؟ پہلی جو آپ کی جو عظمتیں تھیں، جو آپ کا شرف تھا، وہ کوئی کم پیرائے میں تو نہیں تھا. اب آپ نے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے یہ بتایا، فرمایا کہ مجھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح علم عطا فرمایا جس طرح چڑیا اپنے بچے کو چوک دیتی ہے. غور کریں، تصور میں لائیں چڑیا کا گھونسلہ جہاں اس نے بچے دیے ہوں، وہ بچے انڈوں سے نکلے ہوں اور چھوٹے چھوٹے سے بچے ابھی وہ ٹھیک طرح سے بول بھی نہ پا رہے ہوں، تو چڑیا کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ کہیں سے آتی ہے پرواز کرتی ہوئی، اور اس کے پاس اس کے منہ میں کوئی دانہ ہوتا ہے، اور وہ دانہ اپنا منہ، غور سے محبت سے سنیے گا، اپنا منہ اس بچے کے منہ کے اندر ڈال کر وہ دانہ اندر جا کے رکھتی ہے کہ وہ بچہ کمزور ہے، ناسمجھ ہے، چھوٹا ہے، تو ابھی اس کا دانہ کہ باہر نکل کے ضائع نہ ہو جائے. وہ اس کی چونچ پہ نہیں رکھتی، اپنی چونچ اس کے منہ کے اندر ڈالتی ہے. تو ذرا وہ لمحہ یاد کیجئے جب حضرت علی المرتضیٰ پیدا ہوتے ہیں، آنکھیں نہیں کھولتے، عرب میں شور مچ گیا کہ ابو طالب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، نابینا پیدا ہوا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف نہیں لاتے، حضرت علی المرتضیٰ گٹی نہیں لیتے، آپ آنکھیں نہیں کھولتے، کسی کا دیدار نہیں کرتے. جب آپ آئے چچی جان سے وہ بچہ لیا، اور جیسے ہی اپنے ہاتھوں پہ بچہ لیا، حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھیں بھی کھولی، اور وہ پہلا لمحہ تھا جب مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان حضرت علی المرتضیٰ کے منہ میں ڈالی تھی. اور آپ نے پھر بہت وقت تک آپ کی زبان اقدس کو چوسا تھا. اور حضرت علی مرتضیٰ آج وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے آقا نے اس طرح علم دیا جیسے چڑیا بچے کو چوک دیتی ہے. وہ جاتی ہے، وہ لے کے آتی ہے، پھر منہ میں رکھتی ہے. آغاز وہیں سے ہو گیا تھا، پھر جاتی ہے، پھر لے کے آتی ہے، پھر لا کے منہ میں ڈالتی ہے. اسی طرح اس کا یہ سفر جاری رہتا ہے. تو مصطفیٰ کریم رب کی بارگاہ میں قرب خاص میں جاتے رہے، علم لاتے رہے، حضرت علی المرتضیٰ کے سینے میں منتقل کرتے رہے. آپ جاتے رہے، وہ چوگ لاتے رہے اللہ کی بارگاہ سے اس علم کا جو قیامت تک کا علم تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کو وہ علم عطا کرتے رہے. کتنے خوبصورت، جامع اور مختصر الفاظ میں کتنی بڑی ڈیٹیل حضرت علی المرتضیٰ نے امت کو عطا کر دی.
مقام سمجھا دیا، طریقہ سمجھا دیا۔ تو گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے لا لا کر نور میرے سینے میں انڈیلتے تھے، جس طرح چڑیا چوگ لا لا کے بچے کے دہن میں رکھتی ہے اور اس کو کھلاتی ہے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو علم چاہیے وہ علی کے دروازے سے آئے تو وہ علم حاصل کر سکے گا۔ یعنی تعلیم کوئی بھی ہوگی، عقیدت و محبت اور واسطہ علی کے بغیر ممکن نہیں ہوگی۔ خوبصورت نقطہ ایک عطا کیا ہمارے علماء نے، فرماتے ہیں کہ 3 حرف ہیں تعلیم کے، تا، عین، لام یا میم، کیا بنتا ہے؟ تعلیم۔ فرماتے ہیں کہ ان 5 حرفوں میں سے عین، لام، یا نکال دو، باقی کیا بچا؟ تعلیم میں سے عین، لام، یا نکالو تو علی نکل گیا، باقی تا اور میم یعنی تم بچ گئے۔ اور تم کس کام کے ہو؟ تمہاری تعلیم، تمہارا علم، تمہاری شریعت، تمہاری طریقت، تمہاری معرفت، یہ سب کچھ علی کے ہونے سے ہے۔ علی تمہارے درمیان ہے۔ ذرا دیکھو، تا ایک اینڈ ہے، میم دوسرا اینڈ ہے، درمیان میں کون ہے؟ عین، لام یا علی۔ تو اگر علی کے نکال دو گے تو صرف تم رہ جاؤ گے، علم ختم ہو جائے گا، بس جہالت سراپا جہالت، بس تم رہ جاؤ گے، اور اس جہالت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے استاذ حضرت مفتی مختار احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اکثر اپنے بیانات میں اور عقائد کو سمجھاتے ہوئے ایک تفنن سے بھی اور بعض اوقات موعظت کے لیے بھی یہ لفظ فرمایا کرتے تھے کہ علم کی تو بہت حدیں ہوتی ہیں مگر جہالت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو جب علم نکل جاتا ہے تو پھر جو جہالت باقی بچتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو آپ کا باطنی علم ہے یا ظاہری علم ہے، کسی بھی چیز کی کوئی انتہا ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کائنات میں ایک ہی خاندان ہے جو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جس کو سرداری جچتی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ایک ولیوں کے سردار ہیں، ایک نبیوں کے سردار ہیں، ایک شہیدوں کے سردار ہیں، وہ سب اسی خاندان کے ساتھ ہیں۔ تو جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ فرمایا، جو آپ نے ابھی پہلے سنا، کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 باب علم، 1000 باب علم کے عطا کیے، تو میں نے کیا کیا؟ ان 1000 میں سے ہر ایک کو الگ کر کے پھر اس کے 1000 باب تیار کر دیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے علم کے بارے میں جو ارشادات عالیہ ہیں، یہ بالخصوص طالبات اور معلمات کے لیے یہ پیرا ہے جو میں آگے بولنے جا رہی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم اللہ تعالیٰ کا بہترین عطیہ اور زیور ہے۔ جو شخص اپنے علم کو ضائع کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ فرمودات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ اس حوالے سے ان کو نوٹ کیجیے گا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے ساتھ سب سے قریب جو لوگ ہوں گے، انبیاء کرام، تمام نبی، اپنی اپنی امت کے ہر نبی کے لوگ جو ہوں گے وہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، ان سب کے قریب ترین جو لوگ آخرت میں ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو ان کی شریعت کا زیادہ علم رکھتے ہوں گے۔ اس منصب، اس عہدے کو ذرا تصور میں لائیے گا، سوچئے گا کہ یہ کون سا عہدہ ہے، کتنا بڑا ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے، کہ جو لوگ اپنے انبیاء کی شریعت کا زیادہ علم رکھتے ہوں گے، قیامت میں، جنت میں، آخرت میں وہ اتنے ہی اپنے نبیوں کے قریب ہوں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مفید وہ علم ہے جس کے بغیر عمل مقبول نہ ہوں۔ جس کے بغیر عمل، کیا جملہ ہوا؟ سب سے زیادہ مفید علم کون سا ہے؟ جس کے بغیر عمل مقبول نہیں ہوتا۔ مطلب
یہ ہماری زندہ مثال ہماری نمازیں ہیں، ہماری تلاوتیں ہیں، ہماری دیگر عبادتیں ہیں، حتیٰ کہ روزہ بھی جو آج کل ہم گزار رہے ہیں۔ ہم نے سارا مہینہ اللہ کے کرم فضل سے جو محنت کی، کس لیے کی؟ روزے کے احکام سیکھنے کے لیے، مسائل سیکھنے کے لیے، اور بے شمار ہماری بچیوں کی طرف سے جو اعتراف اور اعترافی کلمات آئے، جو رسپانس آیا ہماری خواتین کی طرف سے، جو دعائیں آئیں اور اظہار تشکر آیا، وہ کس بات پہ تھا کہ ہم نے زندگیاں ضائع کر دیں۔ ہمیں آج تک یہ پتہ ہی نہ چلا کہ رمضان المبارک اتنا قابل قدر اور اتنا عظیم الشان مہینہ ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس مہینے کے فضائل اور اس کے اندر کی جانے والی عبادات کے بارے میں علم حاصل کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی، تو اتنا کچھ پتہ چل گیا۔ تو اگر ہم مکمل علم حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر کتنے دروازے رحمتوں کے کھلیں گے، پھر باطن کتنا نورانیت والا ہو جائے گا۔ تو اب کیا فرمایا کہ مفید علم وہ نہیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، مفید علم وہ نہیں جو ہم ٹیکنالوجی سے متعلق، سائنس سے متعلق، جغرافیہ کے متعلق، تاریخ کے متعلق پڑھتے ہیں۔ وہ ہماری ضرورت ہے، ہم نے جتنا دنیا میں رہنا ہے ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، ورنہ ہم دنیا والوں کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ تو شریعت نے تو ہمیں اس کی ترغیب دلائی کہ وہ سیکھو اور زمانے کے ساتھ زمانے کے علوم حاصل کرو، مگر دائمی فائدہ دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آنے والے جو علم ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں جو نہ ہوئے تو ہمارا کوئی عمل قبول نہیں۔ ہم کھڑے ہو گئے نیت کر کے مصلی پر، اس سے پہلے ہمیں وضو کرنا تھا، اب ہمیں تو وضو کا علم ہی نہیں کہ وضو کے فرض کتنے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ وضو کرتے ہوئے بیچ میں سنت کام کتنے ہیں، مکروہ کتنے کام تھے جس سے ہمارے وضو کا جو عمل تھا وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو گیا، اور کتنی چیزیں ایسی تھی کہ ہم نے سردی میں اتنی شدت سردی کی برداشت کی، سارے آزاد دھوئے، مگر ہمیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ کس چیز سے ہمارا وضو ٹوٹ چکا ہے، فاسد ہو چکا ہے، اور ہم کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس علم کی ضرورت تھی جو ہمارا عمل قبول کرواتا، اور وہ تھا سب سے پہلے وضو کے مسائل، فرض، سنتیں، مستحبات، مکروہات، مفسدات، ان کو سیکھتے تو ہم عبادت کے قابل ہوتے۔ مختصر اتنا کافی ہے کہ یہ علم ضروری ہے اور اسی علم کا فائدہ ہے، ورنہ ہماری ساری عبادات، ہمارے اعمال سب غارت ہو جائیں گے، ہمارے کسی کام کے نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اپنے علم کو کم سمجھنا، ایک ہے نالائق کا اپنے علم کو کم سمجھنا، ایک ہے قابل ترین شخص کا، باعلم شخص کا، صاحب عزت، قدر و منزلت شخص کا اپنے علم کو کم سمجھنا۔ یہ کم سمجھنا کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو جھکانا ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ تو جب کسی صاحب علم کے اندر یہ تصور آ جائے کہ میرا علم تو بہت تھوڑا ہے، تو بس سمجھ لو کہ یہ پھر اس کے علم کے فضل و کمال کی علامت ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرو۔ یہ میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کر رہی ہوں کہ یہ ابھی جتنی باتیں عرض ہو رہی ہیں یہ طالبات اور معلمات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں علم حاصل کرو، اور علم کے ساتھ سکون و وقار اور بردباری کو اپنی عادت بنا لو۔ یہ وہ سبق ہے جسے کم از کم صبح اٹھ کے 10 مرتبہ دہرانا چاہیے، شام سونے سے پہلے 10 مرتبہ دہرانا چاہیے، ورنہ شیطان آپ کو کسی منصب پہ پہنچنے نہیں دے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید حضرت امام ابو یوسف، جب آپ فارغ التحصیل ہوئے، آپ کی دستار بندی ہوئی، آپ کو سند سے نوازا گیا، تو حضرت امام اعظم نے آپ کو یہ نصیحت فرمایا کہ فراغت علوم کے بعد، دستار بندی یا سند کے حصول کے بعد تمہارے اوپر کئی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں۔ برخوردار، کبھی بازاروں میں جا کر اپنا وقت ضائع نہ کرنا، کبھی عوامی جگہوں پہ، تھڑوں پہ، چوکوں میں بیٹھ کر عام لوگوں کے ساتھ کہے مت لگانا، زور زور سے ہنسنے سے گریز کرنا، وقت برباد کرنے سے ہمیشہ بچتے رہنا،
کیوں؟ کہ ایسا کرنا تمہارے علم کا وقار ہے۔ ہر قیمتی چیز کے تقاضے ہوتے ہیں، جب تک وہ پورے نہ کیے جائیں تو قیمتی چیز کا حسن اور قیمت اور ویلیو جاتی رہتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ 10 لاکھ کا زیور پہن کے، سج دھج کے، آپ ایک ٹوٹا ہوا جوتا پہن کے لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں، تو آپ نے تو وہ 10 لاکھ کے زیور کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ اب تقاضا یہ تھا کہ آپ کا لباس بھی اچھا ہوتا، آپ کا جوتا بھی اچھا ہوتا، آپ کا چلنا بھی اچھا ہوتا، اور پھر یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی تو اس زیور کا بھی حسن عیاں ہوتا، اس کی بھی قدر بڑھتی۔ مگر اب کیا کیا اب آپ نے یہ ان بیلنس چیزوں کو کیا، تو اس سے ایک کا حسن بھی جاتا رہا اور دوسری تو ویسے ہی کسی کام کی نہیں تھی۔ اعلیٰ خاندان میں آپ پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ بڑے صاحب عزت لوگ ہیں، آپ کا خاندان بڑا صاحب عزت ہے، اور آپ ایک اوباش عادت کے انسان پیدا ہو گئے، واہیات گفتگو ہے، گندی زبان ہے، گالم گلوچ ہے، بری صحبت ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سب کا وقار مجروح کر دیا، سب کی عزت خاک میں ملا دی۔ اب تقاضا یہ تھا، آپ کو ہر بندہ ہر وقت احساس دلاتا ہے کہ تم سوچو، تم ایک اعلیٰ خاندان کے فرد ہو، تمہارے باپ دادا بڑے شرف والے، بڑے بزرگی والے لوگ ہیں، لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی عزت کو سنبھالو اور اپنے اوپر کنٹرول کرو۔ تو جتنی عزتیں، جتنے وقار، جتنے شرف دنیا میں ہیں، ان سب سے اعلیٰ شرف اور وقار علم ہے، جو رب کی معرفت دلاتا ہے، نبی کے دروازے تک پہنچاتا ہے، ولایت کی سند عطا کرتا ہے، علم کا تاج عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ کو وہ ملے اور پھر آپ کی زندگی عامیانہ، آپ کا لباس عام لوگوں جیسا، آپ کی عادات غلط لوگوں جیسی، اور پھر آپ کی محبت جو ہے وہ بار بار ان فنا ہونے والی اور فضول اور بیکار چیزوں کی طرف، مطلب جیسا کہ آپ 8 سال میں تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور اس کے باوجود آپ کا یہ دل کرتا ہے کہ جب مدارس سے ہم فارغ ہو کے جائیں تو کوئی ہمیں برقع پہننے کے لیے نہ کہے، ہمیں عبایا نہ ہی لینا پڑے تو اچھی بات ہے، پھر ہم وہ لباس پہنیں جو لوگ نہیں پہن رہے، ہماری شرٹ شارٹ کیوں نہیں ہے، وہ باریک کیوں نہیں ہے، اس کے چوک لمبے کیوں نہیں ہیں، لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں گے۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے لوگ آپ کو کیا کہیں گے، جب اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب، کائنات کے والی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کو تم حسن کے لیے کرنا چاہتے ہو، تو رب تو تمہارا حسن اتنا بڑھا رہا ہے کہ تم دنیا میں رہ کے حسن کو حور کی شکل سے، حور کے حسن سے تشبیہ دیتے ہو، تو تمہارا مقام تو یہ بڑھ رہا ہے، تم کالی کلوٹی ہو، عام سی شکل، واجبی نقوش کی مالک کیوں نہ ہو، لیکن جب تمہیں دولت اور شرف علم کا عطا ہو گیا تو پھر تمہارا حسن ایسا ہوگا کہ وہ جنت کی حوریں جن کا حسن آج تمہیں سمجھ نہیں آتا، قیامت میں جنت میں وہ تمہاری لونڈیاں بن کے تمہارے آگے پیچھے پھر رہی ہوں گی۔ تو کیوں نظر انداز کیا تم نے اس حسن کو اور اس مقام کو اور اس شرف کو؟ اس لیے کہ علم ہمارے اندر نہیں اترا، ہم نے خود ہی اس کی قدر نہیں سمجھی، تو اس کے لیے وقار، اس کے لیے بردباری، اس کے لیے اس کی عزت اور مقام کو قائم رکھنا اور اس کے لیے اقدام کرنا، اپنے اوپر کنٹرول کرنا، نفس کو کنٹرول میں رکھنا، اور اپنے شرف کو خود تسلیم کرنا، اپنی عزت کو خود تسلیم کرنا، یہ ضروری ہے۔ جب تک یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں آئیں گی، آپ خود علم حاصل کر کے بھی ناکام ہو جائیں گے، نہ لوگوں کو پیغام دے سکیں گے، نہ لوگوں کے دل میں اپنے دین کی اور علم کی عزت پیدا کر سکیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قیمتی چیزوں کے تقاضے بھی بہت اعلیٰ ہوا کرتے ہیں، اس کے بغیر چیزوں کا وقار قائم نہیں رہتا۔ تو یہاں علم کی ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے برا علم وہ ہے جس پر ہم عمل نہ کر سکیں، اور اگر علم حاصل کرنے لگیں پھر اس کے ساتھ سکون اختیار کرنا، وقار اختیار کرنا، بردباری اختیار کرنا، میچور بننا اور اپنی بری خواہشات پر کنٹرول کرنا، یہ اشد ضروری ہوگا۔ تھوڑا وقت لگے گا، یقین کیجئے، تھوڑا وقت لگے گا۔ جب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، آپ کے اندر رب اتنی خود اعتمادی پیدا کرے گا کہ 1000 لوگ بھی آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے، کسی نے کیا پہنا ہوا ہے۔ آپ کو اس وقت بھی یہی لگے گا کہ میرا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ میں مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہی ہوں، میں حضور کے بتائے ہوئے لباس کی حفاظت کر رہی ہوں۔ آپ کو قطعاً کبھی کسی وقت بھی کمپلیکس پیدا نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں صبح جب مطالعہ کر رہی تھی تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، آج حضرت علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے علم کی خیرات حاصل کرنی ہے۔ تو یہ جب ارادہ کیا تو میرے ذہن میں آج کے دور کی جو یہ سچویشن ہے وہ اجاگر ہونے لگی۔ وہ کیا ہے؟ آج ہمارے ارد گرد دائیں بائیں ہمارے معاشرے میں تحریکیں کام کر رہی ہیں، این جی اوز کام کر رہی ہیں، اور کیا ہو رہا ہے، نعرے کس چیز کے لگ رہے ہیں کہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلنے کے مواقع دیے جائیں، اور اس کے لیے یہ راستہ کھولا جائے، اس کی رکاوٹیں دور کی جائیں، اور اس کو یہ حق دیا جائے کہ وہ ہر جگہ پہ مرد کے شانہ بشانہ چلے، اس کے ساتھ کام کرے، جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے، اور اس کے اوپر سے وہ قید دور کی جائے، پابندیاں ہٹائی جائیں۔ ہر میدان میں عورت اپنا لوہا منوانا چاہتی ہے اور ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ میں نے جب اس پہ غور کیا تو مجھے اس بات میں وزن نظر آیا، سوچ میں بھی وزن نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ ہم بھی ایک تحریک بنا لیں۔ کیسی تحریک؟ ایسی ہی تحریک جیسی خواتین تقاضا کر رہی ہیں کہ ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے اور ہمیں چلنے کے مواقع مہیا کیے جائیں۔ تو یہ کام ہم بھی کر لیتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بھی ٹیلنٹ دیا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ترقی کی راہیں تو کھلی ہیں، کوئی بھی اس پہ چل سکتا ہے۔ اب یقیناً میرے ان جملوں کو سن کے آپ کو شدید غصہ آ رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کچھ بزرگ خواتین نے کانوں کو ہاتھ بھی لگا لیے ہوں کہ باجی جان ہمیں کس راستے پہ چلانا چاہتے ہیں۔ تو ویسے صحیح بات یہ ہے کہ میں کانوں کو ہی ہاتھ لگوانا چاہتی ہوں۔ کانوں کو ہاتھ لگ گئے نا، وہ ہاتھ جو توبہ کے لیے لگتے ہیں سچائی کے ساتھ، تو پھر ہماری کامیابی ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ ہاں، آئیے ہم تحریک بنائیں مردوں کی شانہ بشانہ چلنے کی، اور ہو سکتا ہے اس دوڑ میں ہم آگے بھی نکل جائیں۔ مگر کیسے؟ وہ فیض کہاں سے آیا؟ وہ سوچ کہاں سے آئی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر تمہارے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، تم اس پہ عمل کرنا چاہتی ہو، تو پھر آؤ میری کتاب پڑھو، تمہارے لیے راستہ تو کشادہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مردوں کو دیکھ رہی ہو نا کہ وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ حافظ ہیں، وہ مفتی ہیں، وہ محدث ہیں، وہ فقیہ ہیں، تو راستہ بند نہیں ہے تمہاری ترقی کا۔ من ذکر او انثی، خواہ وہ چلنے والا مرد ہو، خواہ وہ چلنے والی عورت ہو، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن، وہ ایمان والے ہوں۔ تو جس طرح ہم پاکیزہ زندگی مرد کو دیں گے، اور وہ پاکیزہ زندگی ولایت کے، غوثیت کے، ابدالیت کے بدلے میں، مقربیت کے بدلے میں جو میں انہیں عطا کروں گا، تو وعدہ رہا کہ وہ سب کچھ تمہیں بھی عطا کروں گا۔ تو پھر ایک وقت آئے گا جب تم اس راستے پہ چل کر اپنی ترقی کی راہیں تلاش کرنا چاہو گی، اور وہاں یہ سوچ لے کے آگے بڑھو گی کہ مجھے مرد کے شانہ بشانہ چلنا ہے، تو یاد رکھو تمہارا رب یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اس طرح تمہیں مشقت نہیں کرنی پڑے گی جس طرح مرد کر رہا ہے، اور یہ مقام حاصل کر رہا ہے۔ بس تمہارا چلنا شرط ہے، اس سوچ کو پیدا کرنا شرط ہے، اور اس کو لے کے آگے بڑھنا شرط ہے۔ پھر تم دیکھنا کہ مرد میدان جنگ میں جائے گا، وہاں جا کے جسم کٹوائے گا، سینے پہ گولیاں کھائے گا، اور پھر جا کے اس کو شہادت ملے گی اور وہ ثواب ملے گا۔ تو تمہیں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں اس اعلیٰ مقام پہ کیسے پہنچ سکتی ہوں۔ تو تمہیں جو نصاب میں دوں گا وہ تمہارا نصاب یہ ہوگا کہ تم بیٹھ کے اس مرد کی عزت کی حفاظت گھر میں کرو، اس کے بچوں کی پرورش اسلامی طرز پہ اپنے گھر میں کرو، اس کی روزی کی حفاظت اس کے پیچھے گھر میں کرو، اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کرو۔ تمہارے لیے اتنا ہی کام ہوگا، تمہیں اس کے شانہ بشانہ کھڑا کر دوں، تمہاری تحریک کامیاب ہو جائے گی۔ بلکہ پھر وہ بھی تو خواتین ہیں جو پوری کائنات میں 4 کی عدد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام،
حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قدموں کی خاک کے ذروں پر بھی وقت کے اولیاء، ابدال، قلندر نہیں پہنچ سکتے۔ تو جس وقت اس تحریک کو لے کے چلنا ہے شانہ بشانہ، تو آئیے پھر ہم تحریک بناتے ہیں، پھر شانہ بشانہ چلیں گے، پھر کسی مفتی کے، پھر کسی محدث کے، پھر کسی فقیہ کے، پھر کسی شیخ القرآن کے، پھر کسی شیخ الحدیث کے، تو پھر لطف بھی آئے نا شانہ بشانہ چلنے کا۔ یہاں تو سند پہلے ہی رب نے دے دی ہے کہ تم چلو، تمہارے لیے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا اعلان ہم 1450 سال پہلے کر چکے ہیں۔ تو کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا جس وقت ہم اس تحریک کو لے کے چلیں گے، اور اس تحریک کا نعرہ کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ کی ولیہ بننا ہے، اللہ کی نیک بندی بننا ہے، اللہ کے حبیب کے دین کا عالمہ بننا ہے، مفتیہ بننا ہے، محدثہ بننا ہے، مجتہدہ بننا ہے۔ جب آپ اس کو لے کے چلیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی نا کہ مرد کے شانہ بشانہ کیسے چلا جاتا ہے، اور پھر ایک خوبصورت منظر آئے گا، اسے تصور میں دیکھیے، جنت میں جب اللہ کے بندے پہنچ جائیں گے تو اللہ کریم اپنے بندوں کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور ندا آئے گی کہ بندوں میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تمہیں سب چیزیں عطا کر دی۔ تو بندے کہیں گے کہ یا اللہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اللہ فرمائے گا سوچو کسی چیز کی کمی تو نہیں، تو مجھے بتاؤ۔ بندے کہیں گے یا اللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو نے لاتعداد نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دیا۔ تو یہ اس تحریک کے آپ جب فرد بنیں گے نا، تو پھر وہاں جب رب کریم منصب دکھائے گا نا جا کے، اس کا جو نتیجہ ہوگا اصل میں وہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ ادھر تخت ایک مرد کا لگا ہوگا جو اس امت کا عالم ہوگا، اور کیا ہی عجب اور کیا ہی شان ہوگی کہ دوسری طرف اسے ایک عورت کا تخت لگا ہوگا، وہ بھی اپنے محبوب نبی کے دین کی عالمہ ہوگی۔ پھر وہ رب کریم دکھائے گا کہ میں نے تمہیں جو موقع دیا تھا اس کا نتیجہ بھی برابر برابر کا دے دیا۔ اب میں کیا عرض کر رہی تھی کہ اللہ کریم فرمائے گا کہ میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا، وعدے پورے ہو گئے؟ بندے کہیں گے یا اللہ سب وعدے پورے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، جو تمہاری امت کے علماء ہوتے تھے نا، جن سے تم دنیا میں محبت سے ملا کرتے تھے اور میرے محبوب کے دین کے سوالات کیا کرتے تھے اور شریعت سیکھا کرتے تھے، جاؤ جنت میں ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی جو اللہ پاک نے ہمیں عطا نہ کی ہو۔ تو علماء کرام جنت میں عوام کو یہ رہنمائی دیں گے، بتائیں گے کہ ہاں اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا، یہ تو سب درست ہے، لیکن جس چیز کے صدقے یہ سب کچھ اللہ نے دینا تھا وہ تو بھی باقی ہے۔ عوام سوال کریں گے کہ وہ کیا؟ علماء بتائیں گے کہ وہ رب کا دیدار ہے، جو بھی نصیب نہیں ہوا۔ ابھی تو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اور منعم تو بھی نہیں ملا، اور رب کریم کی ذات تک جب تک نہیں پہنچتے۔ یہ آگے طویل خوبصورت واقعہ ہے، وہ میں جب انشاءاللہ اگلے دنوں میں مزید اس سے منسلک کچھ چیزیں عرض کروں گی تو اس میں اس کو دوبارہ سناؤں گی۔ میں نے ابھی صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، وہ جو شانہ بشانہ چلنے کا شوق ہے، آئیے اس کو اس طریقے سے پورا کیجیے۔ پھر دیکھیے کہ پھر جنت میں کیا ہوگا، جنت میں رش لگا ہوگا۔ پھر مرد حضرات جو ہیں وہ جا رہے ہوں گے علماء کرام کے پاس، مفتیان اعظام کے پاس، اور جا کے وہ سوال کر رہے ہوں گے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ رب نے یہ سوال کر دیا، ہم جواب کیسے دیں۔ اور پھر کیسا خوبصورت اس وقت منظر ہوگا کہ وہ جنہوں نے زندگی میں با پردہ زندگی گزاری، علم کے حصول کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ کے نقش قدم کو اپنانے کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے جنہوں نے زندگیاں صرف کی ہوں گی، پھر وہاں کیا ہوگا؟ وہاں انہی میں سے کوئی وہاں تخت پہ بیٹھا ہوگا، اور پھر خواتین کا رخ ان تختوں کی طرف ہوگا جہاں حضور کی امت کی مفتیہ، مجتہدات اور محدثات، یہ سب لوگ بیٹھے ہوں گے، اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے خواتین کو رہنمائی دے رہی ہوں گی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔
اللہ کریم کی بارگاہ سے یقیناً امید ہے کہ رب کریم ضرور آج کی اس نشست سے ہمیں علم کا فیض عطا فرمائے گا، اور اس علم کو ہم آگے لے کے چلیں گے، جس کا اختتام انشاءاللہ العزیز جنت میں جا کے ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے یہ مدارس، یہ جامعات آباد کرنے کی، اور اپنی اولادوں کو ان سے محبت دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔